سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ البتہ یہ سمجھ لیں تیمم کس حالت میں کرنا جائز ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کے نلکے میں پانی نہیں آ رہا تو تیمم کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کم از کم 1 میل کی حد میں کہیں بھی پانی نہ ہو، یعنی آپ کی پوری آبادی میں اتفاق سے پانی نہیں ہے، پورے محلے میں شہر میں پانی نہیں ہے، اب آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، پڑوس میں پانی ہے، مسجد میں پانی ہے، دائیں بائیں پانی کے نل لگے ہوں، اب تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی پانی ہوتا ہے لیکن پھر بھی تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ بھئی آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ مریض ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں آپ پانی استعمال نہ کریں، اب پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کر سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پانی ہے لیکن اس کی دسترس سے باہر ہے، مثلا کہیں پر کنواں ہے، اب وہ جنگل ہے، درندے ہیں وہاں پر، خونخوار جانور ہیں یا کوئی دشمن ہے اس کو مارنے کے لیے بیٹھا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ چوتھی صورت یہ ہے پانی ہے لیکن کوئی ایسی نماز پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے نکل سکتی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، مثلا عید کی نماز، بقرعید کی نماز، اس کی نہ قضا ہے نہ بدل ہے۔ نماز جنازہ جبکہ یہ خود ولی نہ ہو، اب عید کی نماز میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے، پانی تو بہت ہے، اسے پتہ ہے میں یہاں سے نکلوں گا وہ پیچھے تک جاؤں گا، وضو کروں گا، واپس مسجد میں آؤں گا، نماز ختم ہو جائے گی، اور دل یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد نماز عید کہیں ملے گی نہیں، اب اس کو اجازت ہے تیمم کر کے عید کی نماز پڑھ لے۔ تو پتہ چلا بہت سی حالتیں ایسی ہیں کہ پانی ہوتے ہوئے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور بعض مرتبہ پانی نہیں ہے لیکن اس کی بھی شرائط ہے کہ کتنی دور دور تک پانی نہ ہو تب تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔